بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرقہ بریلوی نے پوری زندگی میں امت کو کیا دیا ہے سوائے جھوٹ کے؟ ہر مرتبہ یہ صرف کہانیاں لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو صرف کہانیاں ہی سناتے ہیں، اور کہانیاں بھی ایسی کہ جن کا اتا نہ پتہ ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ لوگوں کو جھوٹی کہانیوں کے پیچھے لگا کر امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور قرآن سے بالکل کاٹ چکے ہیں۔ آج بریلوی فرقے کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو قرآن سے زیادہ، حدیث سے زیادہ صرف جھوٹی کہانیاں یاد ہیں، کیونکہ ان کے بڑے جو معتبر شخصیات ہیں، جن کو یہ علماء کہتے ہیں، جن کو یہ پیر کہتے ہیں، جن کو یہ بڑا کہتے ہیں، انہوں نے سوائے کہانیوں کے ان کو اور کچھ بھی نہیں دیا ہے، صرف کہانیاں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ہی کہانی پیش کروں گا، لیکن مختلف انداز کے اندر، مختلف اشخاص کے زبانی سے، کہ یہ لوگ مختلف ہیں اور کہانی ایک ہے، لیکن سب کا انداز اپنا ہے اور سب کی کہانیاں اپنی اپنی ہیں۔ تو پیش ہے، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو پہلے بندے کو پیش کر رہا ہوں، وہ ان کا بریلویوں کا ایک جو ہے نا بڑا جو ہے نا مولوی ہے، بڑا جو ہے نا نام ہے، وہ ہے احمد نقشبندی بریلوی۔ سب سے پہلے آپ ان کی زبانی سنیں کہ یہ کیا فرما رہے ہیں اور کون سی کہانی سنا رہے ہیں، ذرا آپ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو بھی سرکار غوث پاک کا نام لے لیتا تو اپنی جگہ پہ جل جاتا تھا، اللہ اکبر، جل جاتا تھا، جل جاتا۔ تو جناب یہ تھا احمد نقشبندی، جو فرما رہے تھے کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے غوث پاک یعنی پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بغیر وضو کے لیتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر مر جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو پہلے بندے تھے احمد نقشبندی بریلوی۔ اب دوسرے بندے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں جو کہ بریلویوں کا ایک بہت بڑا ہے، اور اس کو بھی جو ہے نا یہ بڑا مولوی مانتے ہیں۔ وہ ہے آصف رضا بریلوی، سیفی بھی کہتے ہیں اس کو، آصف رضا بریلوی سیفی، جو بھی ہے برال فرقہ بریلویت کا بندہ۔ اس کی زبانی سنیں کہ یہ اس کہانی کو کون سے انداز میں پیش کر رہے ہیں اور یہ کیا فرما رہے ہیں، ذرا ان کو سنیں۔ پہلے کے دور میں جو غوث اعظم کا نام بغیر وضو کے لیتے تھے، اسی دن وہ مر جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں، ان کی موت آ جاتی تھی۔ آج کے دور میں جو بغیر وضو غوث اعظم کا نام لیتا ہے، اس کے گھر میں غریبی آ جاتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ زور سے بولو، کیا آتی ہے؟ جس کو فقیر لکیر کا فقیر بننا ہو، وہ غوث اعظم کا نام بے وضو لے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو جناب آپ نے سن لیا کہ یہ آصف رضا سیفی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی جو ہے پہلے دور کے اندر غوث پاک کا بغیر وضو کے نام لیتا تھا، وہ اسی دن مر جاتا تھا۔ یعنی جو اس دور کے اندر جتنے بھی لوگ مرے تھے، وہ سارے کے سارے غوث پاک کا نام لیتے تھے، اس لیے جو ہے نا وہ مر گئے۔ اور آج کے دور میں جو غوث پاک کا نام بغیر وضو کے لیتا ہے، اس کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ یہ جو روڈ پہ آپ جتنے بھی بھکاری دیکھ رہے ہیں نا، چوک پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور در در پہ یہ مانگنے آتے ہیں، اور دکانوں پہ یہ جو مانگنے آتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا غوث پاک کا بغیر وضو کے نام لیا کرتے تھے، اس لیے سارے بھکاری بن گئے اور یہ سارے غریب ہو گئے۔ آج جتنے بھی دنیا میں غریب ہیں، سارے کے سارے وہ ہیں جو غوث پاک کا نام بغیر وضو کے لیتے تھے۔ ایسی کہانیاں جو ہے نا لوگوں کو سنا کر لوگوں کو پاگل کر دیا، اور سامنے بیٹھے ہوئے بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ جو ہے نا جیسے یہ ہیں ویسے ہی وہ ہیں، سارے ایک جیسے مل بیٹھ کے جو ہے نا ایک کہانیاں بنا رہے ہیں۔ اب برحال یہ تو دو بندے تھے، اب تیسرا بندہ جو کہانیوں کا بے تاج بادشاہ اور جھوٹ کا بے تاج بادشاہ اور جو ہے نا فریب کاری اور مکاری کا بے تاج بادشاہ، ہر قسم کی کہانیاں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ وہ اس کی کمپنی کے اندر، اس کی جو ہے نا فیکٹری کے اندر آرڈر پر کہانیاں بنائی جاتی ہیں، اور وہ ان کا نامی اسم گرامی حضرت علامہ مولانا جو ہے نا امین الپادری قادری صاحب جو ہے نا یہ ہے دامت برکاتہم العالیہ، یہ دامت برکاتہم العالیہ کہہ دوں اس کو، کیا کہوں،
مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال یہ ان کے پیر بھی ہیں اور بڑے جو ہے نا سید بھی کہلاتے ہیں, اور سادات ہمارے آنکھوں کے جو ہے نا نور ہیں, ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہم مانتے ہیں سادات کو. سید وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ حق بات کرتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے. ایسے سید جو ہے نا جو آج کل کے امین القادری جیسے بنے ہوئے ہیں, ان سیدوں کو تو سید کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ بھی اپنے آپ کو سید کہتا ہے. اور کہانیاں کون سی جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں, جن کے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو, جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حکایات نہ ہو, سیرت نہ ہو, صورت نہ ہو, وہ سید نہیں ہو سکتا. جس کے پاس علی المرتضیٰ شیر خدا کی سچی جو ہے نا حکایات نہ ہو, جس کے پاس حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سچی کہانیاں نہ ہوں, وہ سید نہیں ہو سکتا. یہ امین القادری یا تو جو ہے جمعراتی سید ہے یا تو پھر کچھ اور ہے. بہرحال اب ان کے منہ سے جو ہے نا سنیے کہ یہ اسی کہانی کو, اسی غوث پاک کے نام کو بغیر وضو کے لینے کے متعلق جو ہے نا سید امین القادری صاحب کیا فرما رہے ہیں, ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں. غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا, کہ بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا. لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو, لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں. کہا ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا, بے غسل اگر وضو بے غسل ناپاکی میں نام لے گا تو اب نہیں مرے گا. لیکن صوفیہ اہل اللہ اب بھی کہتے ہیں اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا ہے. تو جناب آپ نے سن لیا, یہ تھے حضرت امین القادری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جو غوث پاک کا نام بغیر وضو کے لیتا تھا وہ مر جاتا تھا. اور آج کے دور کے اندر اگر کوئی بغیر وضو کے نام لیتا ہے تو وہ مرتا نہیں ہے, لیکن اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ نواز شریف گنجا کیوں ہے, شہباز شریف گنجا کیوں ہے, اور جتنے بھی یہ ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر یہ گنجے گھوم رہے ہیں, یہ گنجے اس لیے ہیں کہ یہ غوث پاک کا بغیر وضو کے نام لیا کرتے تھے, اس لیے یہ سارے گنجے ہو گئے. اور اگر ہم نے بھی یہ کام شروع کر دیا تو ہم بھی جو ہے نا گنجے ہو جائیں گے. تو یہ یار کہانیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ایسے کچھ بھی ان کہانیوں کا جو ہے نا اثر جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے. نام لینے سے کیا ہوتا ہے, تم نے تو بہت بڑے فتوے دیے ہوئے, وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ فتوے کون سے ہیں. اب آپ جو ہے نا ان کے جو ہے نا کراچی کے بہت بڑے مفتی جن کو مفتی اکمل قادری صاحب بھی کہتے ہیں, آپ ذرا ان کے زبانی سنیں کہ یہ کیا فرما رہے ہیں, پھر فیصلہ آپ کریں کہ پہلے شخص جو تین تھے, پہلا احمد نقشبندی, دوسرا آصف رضا سیفی اور تیسرا امین القادری, یہ تینوں صحیح ہیں یا جو ہے نا مفتی اکمل صاحب صحیح ہیں. آپ مفتی اکمل صاحب کو سماعت فرمائیں, اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. جی دیکھیں, یہ تسبیحات پڑھنے کے لیے تو باوضو ہونا لازم ہی نہیں ہے. آپ بلا وضو بھی پڑھ سکتی ہیں, درود شریف ہے, ذکر الہی ہے, حتیٰ کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے چھوئے بغیر وضو کوئی لازم نہیں ہوتا. یہ بھائی نے فرمایا کہ کیا حالت جنابت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یا کھانا پینا جائز ہے؟ دیکھیں, قرآن پاک کو قرآن کی نیت سے اس حالت میں پڑھنا منع ہوتا ہے. باقی قرآن کی وہ دعائیں جو ہم بطور دعا پڑھتے ہیں یا تمام اذکار الہیہ جن میں لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر یا درود پاک کلی کرنے کے بعد حالت جنابت میں بھی پڑھنا بالکل جائز ہے. تو یہ مفتی اکمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ تھے. یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ تسبیحات کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی تسبیحات جو ہے وہ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور آگے جو ہے مفتی اکمل صاحب کہتے ہیں کہ حالت جنابت کے اندر بھی قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتے لیکن قرآنی دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ قرآنی دعائیں آپ حالت جنابت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی جب آپ کے اوپر غسل فرض ہو اس وقت بھی آپ قرآنی آیات پڑھ سکتے ہیں اور درود وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اذکار یعنی لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن کلی کے بعد آپ یہ سب کام کر سکتے ہیں, یعنی ہر کام آپ کر سکتے ہیں. تو میرے بھائی یہ مجھے بتائیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو بغیر وضو کے اگر کوئی لے تو وہ مر جائے گا, یا وہ اس کے گھر میں غریبی آئے گی, یا وہ جو ہے نا گنجا ہو جائے گا.
اور یہاں پر تو مفتی اکمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا نام آپ حالت جنابت میں لے سکتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ حالت جنابت میں لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ جب حالت جنابت میں درود پڑھیں گے تو اس کے اندر کیا آتا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اگر دوسرا درود بھی پڑھیں گے تو اس میں درود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو آئے گا ہی آئے گا، تو اسی لیے آپ حالت جنابت میں حضور کا نام لے سکتے ہیں، حالت جنابت کے اندر آپ ذکر کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیا تو آپ کے گھر میں غریبی آئے گی، آپ گنجے ہو جائیں گے، آپ جو ہے نا مر جائیں گے، آپ جل بھن جائیں گے۔ یہ ساری کہانیاں ہیں، ٹوٹل کہانیاں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ان کے بانی مذہب، بانی فرقہ بریلویت، وہ جو ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان، ان کی کتاب کا میں حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ کتاب ہے احکام شریعت، اس کا صفحہ نمبر ہے 252۔ اس صفحے کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ حالت جنابت کے اندر بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں مگر کلی کے بعد، اور یہی فتویٰ انہوں نے عرفان شریعت کے اندر بھی دیا ہے صفحہ 40 کے اوپر۔ اور یہ مکمل رودات جو ہے نا میں نے دوسری ویڈیو کے اندر یہ میں نے بیان کی ہے ان کی، اس کا میں لنک ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں، آپ وہ لنک جوائن کریں، اس میں دیکھیں، ان کے سارے میں نے حوالے وہاں پر دیے ہیں۔ ان مفتی اکمل صاحب کو اور احمد رضا خان کو ان کے اپنے مولوی، اپنے مفتی جو اس دور کے بہت بڑے مانے جاتے ہیں، مفتی فیض احمد اویسی نے، اس نے اپنی کتاب شہد سے میٹھا نام محمد، اس کے اندر جو منجی ٹھوکی ہے، جو فتویٰ ٹھوکا ہے ان کے اوپر، وہ آپ خود جو ہے نا اس کتاب کے اندر دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ وہ تو ان کو جو ہے نا گستاخ بھی کہہ رہا ہے، بے ادب بھی کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ آپ میرے اس لنک کے ذریعے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر بھی میں نے مکمل وہ مفتی فیض احمد اویسی کا حوالہ دیا ہے، اور آپ شہد سے میٹھا نام محمد یہ کتاب لیں اور آپ وہ خود پڑھیں کہ اس کے اندر انہوں نے کیا فتویٰ دیا ہے کہ جو حالت جنابت کے اندر نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے یا درود پاک پڑھے یا قرآنی آیات پڑھے، اس کے اوپر انہوں نے کیا فتویٰ دیا ہے۔ آپ ذرا مفتی فیض احمد اویسی صاحب کو بھی دیکھ لیں، اس کے بعد مفتی اکمل صاحب کو بھی دیکھ لیں، اس کے بعد ان کے بانی فرقہ بریلویت جو احمد رضا خان صاحب ہیں ان کو بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں، فیصلہ پھر آپ کریں کہ غلط کون صحیح کون۔ جس کو غلط کریں گے وہ بھی تمہارا بریلوی ہوگا، جس کو آپ صحیح کہیں گے وہ بھی تمہارا بریلوی ہوگا۔ ہمارا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے، ہمارا نام بھی نہیں آئے گا، کیونکہ غلط بھی آپ بریلویوں کو کہیں گے، صحیح بھی آپ بریلویوں کو کہیں گے۔ اگر آپ فیض احمد اویسی کو صحیح کہیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، صحیح فرما رہا ہے، اور میری نظر میں بھی فیض احمد اویسی صحیح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں آپ درود نہیں پڑھ سکتے اور واقعتاً نہیں پڑھ سکتے، اور اگر فیض احمد اویسی صاحب کو آپ صحیح کہیں گے تو آپ کو لازماً حق جو ہے نا آپ کے اوپر فرض ہوگا، پھر آپ جو ہے احمد رضا کو گستاخ کہیں گے، احمد رضا کو آپ غلط کہیں گے، مفتی اکمل صاحب کو آپ غلط کہیں گے، اور پھر آپ ان سب کو بھی غلط کہیں گے۔ ان تینوں کو، احمد نقشبندی، آصف رضا سیفی، امین الپادری، ان تینوں کو آپ مفتی اکمل صاحب کے فتوے سے غلط کہیں گے، اور مفتی اکمل اور احمد رضا کو آپ فیض احمد اویسی کے فتویٰ سے آپ غلط کہیں گے، یا تو پھر فیض احمد اویسی کو ہی آپ نکال دیں بریلویت سے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، جیسا کہ آپ کی پرانی عادت ہے، آپ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ آج کل اور بھی بہت سارے فتوے چل پڑے ہیں، نیٹ کے اوپر بھی ہیں، کتابوں کی شکل میں بھی آ گئے ہیں۔ وہ جو فضل نام کا چشتی جو ہے اس کے اوپر، خیر وہ تو میں نیکسٹ چکر جو ہے نا اگلی ویڈیو کے اندر اس کا تذکرہ کروں گا کہ آپ نے اس کو جو ہے نا مرتد بھی قرار دیا ہے، کافر بھی قرار دیا ہے، اور کیوں قرار دیا ہے وہ وجہ بھی انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے اندر پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صراط مستقیم
مستقیم نصیب فرمائے. تب تک کے لیے ابھی اجازت دیجیے، اور ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.